شہاب الدین ثقافی نعرہ تکبیر۔ اب حضور والا سے درخواست ہے کہ حضرت ذرا ایک نظر التفات کیجئے، حضرت ذرا ایک نظر التفات کیجئے، ہم سامعین کے روبرو اب بات کیجئے اور فکر و نظر کہ اس بزم شعور میں آ جائیے، اظہار خیالات کیجئے۔ میں میرے رسول پر تشریف فرماؤں، مقتدر بدی وقار علماء ملت اسلامیہ، سامعین اعظام پردہ نشین خواتین اسلام، honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation۔ بآواز بلند مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے اچھے ماحول میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ یہ فقیر آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہے۔ ممبر رسول علماء اہل سنت سے بھرا ہوا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طارق انور بھاگلپوری صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، جو اچھے عالم، اچھے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ فن نقابت میں آسمان کی بھی بلندی کو چھونے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں اور چھو رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جید سے جید علماء کبار باوقار ذی وقار تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ و مولانا وارث جمال صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی اور حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی۔ اور خوشی کی بات ہے کہ اس جلسے میں کئی نخبہ، جن میں سے ایک تو جو نخامت کر رہے ہیں اور ایک
جن سے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن ہوا، بڑا اچھا لگا۔ اللہ سلامت رکھے ماسٹر انوار احمد صاحب ڈبلا کو، اللہ رب العزت ان کے علم میں بے پناہ برکتیں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے اچھے ماحول میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے جلسہ سجایا ہے۔ میں میرے رسول پر جتنے بھی علماء تشریف رکھتے ہیں، میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا، پہلی بار میری حاضری ہی ہوئی ہے اس علاقے میں، تو میں سبوں کو جان بھی نہیں پاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ علماء جن کا سایہ آپ کے سروں پہ ہے، اللہ رب العزت اس جماعت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا کہ پوری قوم تباہ ہو گئی، مگر اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کہ نبی کونین کو اس دار فانی سے ہجرت فرماتے ہوئے 1500 برس ہو چکے ہیں، مگر آج بھی خدا کا نام ویسے ہی لیا جا رہا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرچم ایسے ہی پھیلا ہوا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ جو تاریخی کارنامہ پیش کیا تھا، آج دنیا اس تاریخ کو جب ریڈ کرتی ہے، حضرت امام حسین کے اس بلیدان اور اس قربانی کا منظر جب پڑھتی ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ہندوستان کا ایک مہان آدمی کرم چند موہن داس کرم چند گاندھی، وہ یہ بولتا ہے، "My faith is that the progress of Islam does not depend the use by sword its believers, but it is the supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint." وہ بولتا ہے کہ میرا ماننا ہے، "My faith is that the progress of Islam", میرا ماننا ہے کہ اسلام کی جو ترقی ہوئی ہے، اسلام کا پرچم جو آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اسلام جو آج پوری دنیا میں چھا رہا ہے، "My faith is that the progress of Islam does not depend the use the sword by its believer." یہ اخلاق، یہ تلوار کی بنیاد پر یا ہتھیار کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ وہ بولتا ہے، "But it is the supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint." کسی کو مار کر بازی حاصل کرنا، کسی کی گردن مار کر جیت حاصل کرنا، کسی کے بھیٹ چڑھا دینا اور کسی کی گردن اڑا دینا، کسی کو موت کی گھاٹ میں اتار دینا، اس حال میں اگر کوئی جیت حاصل کرتا ہے تو کمال اس میں نہیں ہے۔ میں نے ایک انسان کو دیکھا ہے جو مار کر نہیں، خود کو قربان کر کے جیت حاصل کرتا ہے، وہ امام حسین۔ سبحان اللہ۔ But it is the supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint۔ وہ بولتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ لوگ کسی کو مار کر جیت حاصل کرتے ہیں، مگر امام حسین نے خود کو مار کر جیت حاصل کی ہے۔ یزید کا آج کوئی نام تک لینے والا نہیں ہے۔ پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بے گھر تھے، مگر اب سب کے گھروں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ "My faith is that the progress of Islam." اور آندھرا پردیش کے ایک ماہر شکشاوید سروجنی نائیڈو وہ بولتی ہے، "I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being, was born, who is revered and honored totally by all communities." وہ بولتی ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ خدا نے ان کے بیچ میں امام حسین کو پیدا فرمایا۔ "I congratulate Muslims that from them Hussein, a great human being, was born." وہ بولتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بیچ میں پیدا فرما کر مسلمانوں کی شان بڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1500 برس، نبی کونین ظاہری طور پر ہماری نظروں سے پردہ فرمانے کے بعد
1,500 برس کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی قرآن کی ویسے ہی تلاوت ہو رہی ہے جیسے کل تلاوت ہو رہی تھی. ایک حرف میں بھی چینجنگ نہیں، زبر زیر پیش مد غنہ. دنیا کی تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور قرآن مقدس کو ایک طرف رکھا جائے. دنیا کی تمام کتابوں کو زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں. زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں. 10 سال کے بعد ڈھونڈا جائے تو کوئی کتاب نہیں ملے گی. حافظ قرآن اپنا سینہ لے کر کے آگے بڑھے گا اور کہے گا میں پڑھتا جاتا ہوں، لکھتا جا. قرآن مقدس پھر سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے. یہ قرآن مقدس ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعت کو ہمارے بیچ میں رکھا ہے. ایک علماء کی جماعت، ایک اولیاء اللہ کی جماعت. یہ اولیاء اللہ اور یہ علماء ہمیں وضو بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، غسل کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس مصلی میں کھڑے ہونے کے بعد رب کا دیدار کروانے کا کام اولیاء اللہ کا ہوا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ گمان نہیں کر سکتے ہو تو یہ گمان ضرور کرنا کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، اے علی تمہارے پیغمبر بولتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کا جواب سنو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی نے آج تک ایسا کوئی سجدہ نہیں کیا ہے جس میں علی نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا. تو جو آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ اولیاء اللہ، یہ علماء نماز کے لیے مصلی پر لا کر کھڑا کرتے ہیں. اولیاء اللہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. یہ 2 جماعتیں اللہ رب العزت کا فضل ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علماء کی بھی جماعت عطا فرمایا، اولیاء اللہ کی بھی جماعت عطا فرمایا. یہ علماء اور یہ اولیاء اللہ جب تک رہیں گے اس دنیا میں، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی، روزہ ہوتا رہے گا، قرآن مقدس کے ترانے گونجتے رہیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی ہوتی رہے گی. ان چیزوں میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اور کبھی بھی اس پہ بینڈ نہیں لگے گا. یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ رب العزت ان کے سائے ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے بڑا اچھا جلسہ سجایا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ دنیا کی تمام محفلوں سے بہتر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے. دنیا کی تمام ذات میں بہتر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات طیبہ ہے. حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. Our prophet became highest in rank, in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. اللہ رب العزت نے زمین میں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. Allah has created everything: the sun, moon, stars, rivers, lakes, sea, ocean, planets and animals. Among these creations, human is the greatest. اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، سمندر کی لہروں کو پیدا فرمایا. ان تمام تخلیقات میں اللہ رب العزت نے جس پر ناز فرمایا ہے وہ انسان کی ذات ہے. خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. دوسری جگہ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، یعنی دونوں لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے بھی، مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی حضرت انسان بہت اونچے مقام پر ہے. مگر ان انسانوں میں اللہ رب العزت نے مومنوں میں اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ میں صحابہ کو، اور صحابہ سے اوپر جماعت انبیاء کرام کی ہے، رسولان اعظام کی. ان تمام رسولوں میں سب سے اونچے مقام پر اگر کوئی فائز ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہے، آمنہ کا لال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں
فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی بھی پیغمبر کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس، کسی کی عمر 600 برس، کسی کی عمر 400 برس، کسی کی عمر 200 برس، کسی کی عمر 900 برس. مگر حضرت جبریل امین علیہ السلام سب کے پاس آتے تھے. کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 15 بار، کسی کے پاس 25 بار، کسی کے پاس 50 بار. مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو دیکھیں، کسی کی عمر 1000 برس، مصطفیٰ جان رحمت کی عمر 63 برس، کسی کی عمر 950 برس، مصطفیٰ جان رحمت کی عمر 63 برس. اس 63 برس میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضرت جبریل کتنی بار آئے؟ علماء سے پوچھو 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 مرتبہ. 950 برس کی عمر پانے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس کی عمر پائی. اس 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 100 کی بھی تعداد پوری نہیں ہوتی ہے. گنتی کے لحاظ سے 100 بھی مومن نہیں ہے آپ کی جماعت میں. حضرت نوح علیہ السلام نے پوری زندگی تبلیغ فرمائی. 950 برس اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. 100 کی بھی تعداد میں لوگ نہیں ایمان لائے. مگر میرے پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد تو نبوت کا اعلان فرمایا. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور اعلانیہ طور پر مصطفیٰ نے تبلیغ فرمائی. 40 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایسی زندگی کا نمونہ مصطفیٰ نے پیش فرمایا. تمام انبیاء کرام نے معجزہ پیش کیا ہے، کسی نے الگ الگ معجزہ پیش کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر خدا نے الگ خوبی دیا ہے، حضرت موسیٰ کے اندر خدا نے الگ خوبی دیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر خدا نے الگ خوبی دیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر خدا نے الگ خوبی دیا ہے. ان تمام نبیوں میں انفرادی طور پر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ خوبیاں اگر تنہا کسی ایک ذات میں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کسی اور کی خواہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کے لال کو دیکھو، تمام خوبیاں مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام نبیوں میں سب سے اولی مقام اور سب سے اونچے مرتبے پر فائز میرے پیغمبر ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی زندگی میں وہ کارنامہ انجام دیا. 40 برس کے بعد مصطفیٰ نے اعلان نبوت اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمانا شروع کیا. ہمارے علماء سے پوچھو، یہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی پوری زندگی قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کا چلنا قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کا اٹھنا قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کا بیٹھنا قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کا بولنا قرآن کے مطابق. خدا فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر جو بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس میں میری مرضی، خدا کی مرضی شامل ہوا کرتی ہے. میرے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کے بعد اعلانیہ نبوت آپ نے فرمایا اور اعلانیہ طور پر آپ نے تبلیغ شروع فرمائی. 40 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیریڈ کو، تبلیغی پیریڈ کو نکال دیجئے. 40 سالہ زندگی میں آپ نے اعلان نبوت اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمانا شروع نہیں کیا. 40 سال کے بعد آپ نے اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع فرمائی. قرآن مقدس کا نزول 40 سال کے بعد، نزول کے اعتبار سے قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی. خدا فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا. 40 سال کے بعد نزول کے اعتبار سے قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی. علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کی پوری زندگی قرآن کے مطابق، بچپن سے لے کر 63 سالہ پوری زندگی مصطفیٰ کا بچپنا قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کی جوانی قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کی عمر اخیر قرآن کے مطابق. 40 سال کے بعد قرآن مقدس کا نزول شروع ہو رہا ہے تو 40 سال پہلے مصطفیٰ کس کے مطابق چلا کرتے تھے، کس کے طریقے پر چلا کرتے تھے؟ تو سنو ان علماء اہل سنت سے جواب ملے گا. رب کا منشا یہ تھا، اے مصطفیٰ 40 سال قرآن پڑھ کے دکھائیے اور اس کے بعد قرآن پڑھ کے سنائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر.
النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. Our prophet became highest in rank, in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. اخلاق کے اعتبار سے ہو, کردار کے اعتبار سے ہو, علم کے اعتبار سے ہو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے تاکہ آپ سنیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیسا تھا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. آج اس سوارتھ کے ماحول میں آدمی اپنے لیے جیتا ہے. کسی کو اس وقت تک سلام نہیں کرتا ہے جب تک سامنے والا ہمیں سلام نہ کرے. کسی کو اس وقت تک ہم لنچ کے لیے نہیں پوچھتے ہیں جب تک وہ ہمیں بریک فاسٹ نہیں کرا دیتا ہے. ہم کسی کو مطلب کے لیے پوچھتے ہیں, مطلب کے لیے کسی کو سیلوٹ مارتے ہیں, مطلب کے لیے ہم آج سوارتھی بن گئے. ایک بیٹا اپنے باپ کو بھی اگر بڑھاپے میں کھلا رہا ہے تو مطلب کے لیے کھلا رہا ہے یہ سوچ کر کہ میرے باپ نے مجھ کو پالا ہے, میرے باپ نے مجھ کو علم دیا ہے, میرے باپ نے میرے لیے مجھ کو پروان چڑھانے میں جو محنت کی ہے. اس مطلب اور سوارتھ کے لیے عمر اخیر میں بھی اپنے باپ کو 100 روپے کی نوٹ دیتا ہے اور ساری تجوری اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. یہ نوجوان ہیں جو بیوی کے پیچھے لڈو کی طرح گھومتے ہیں اور بیوی کے برتھ ڈے کے موقع سے اپنے بیوی کے نام سے کیک کاٹتے ہوئے بولتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں پوچھتا ہوں اپنی بیوی کے نام پہ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے والا کبھی اپنی ماں کے لیے لمبی عمر کی دعا کر کے دے, کبھی اپنے باپ کے لیے لمبی عمر کی دعا کر کے دے, کبھی اپنے باپ کی عمر پہ, کبھی اپنے باپ کے برتھ ڈے پہ کوئی تاریخ تم کو یاد نہیں آتی ہے, مگر اپنی بیوی کی سالگرہ, شادی کی سالگرہ, اپنی بیوی کے برتھ ڈے تمہیں یاد رہتے ہیں. تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تم نے اپنی پوری زندگی انگلش میڈیم اسکول میں گزارا ہے, تم نے اپنی پوری زندگی وہاں پہ برتھ ڈے کے موقع سے بتایا جاتا ہے برتھ ڈے میں ایسا کرنا چاہیے, ویلنٹائن ڈے, ویلنٹائن ڈے میں ایسا کرنا چاہیے, یہ ڈے میں ایسا کرنا چاہیے, وہ ڈے میں ایسا کرنا چاہیے. مگر جب انسان مدرسے میں آتا ہے, مدرسے میں اسے بتایا جاتا ہے خبردار خبردار یہ یاد رکھنا دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف, ماں کا تلوا ایک طرف, جو ایک مرتبہ اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کیریکٹر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے بہتر دنیا کا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے بہتر دنیا کا کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی تھی, جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, اس پتھر کا بھی ایک عجیب کارنامہ ہے. جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کیا, جیسے جیسے دیوار اونچی جو ہوتی جاتی تھی اس پتھر کا قد بھی اونچا ہوتا جاتا تھا, اس پتھر کا قد بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے ایک کام کیا تھا, اللہ رب العزت کا حکم تھا, دوسرا کام اپنی مرضی سے کیا تھا. پہلا کام کیا کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم, خانہ کعبہ کی تعمیر کے پیچھے ایک راز ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر ایسے نہیں کرایا گیا ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے سنیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, قرآن مقدس کی آیت, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ رب العزت نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تمام فرشتوں نے فرمایا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگارا, زمین میں کیا ایسے لوگوں کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون بہائے گا,
گا, زمین میں جا کر خوریزیاں کرے گا, ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تمام کے تمام فرشتے بیت المعمور کا طواف کرنے لگے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ ان فرشتوں کے تعلق سے خدا نے پوچھا, جبکہ خدا بخود ہی جانتا ہے. حضرت جبریل نے فرشتوں سے پوچھا, وہ فرشتے بولنے لگے مجھے ایسا لگا کہ میرا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا, اے جبریل دیکھتا کیا ہے؟ جب یہ فرشتے مجھے راضی کرنے کے لیے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں تو زمین میں جا ایک ایسا گھر بنا جب گناہگار بندے گناہ میں پھنس جائے اور آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے, میں اس کو مغفرت کا پروانہ ابراہیم. اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے پیچھے ایک راز ہے. اب لوگوں کو زیارت کے لیے بلاؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم نے فرمایا پروردگارا, یہاں کوئی بستی نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے, کوئی شہر نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. میں آواز دوں گا, سنے گا کون میری آواز پر آئے گا؟ خدا فرماتا اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا پروردگار کا کام ہے. حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر آواز دیا. جو لوگ جہاں پہ تھے انہوں نے اس آواز کو سنا. جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ سے بھی اس آواز کو سنا. جو لوگ عالم ارواح میں تھے سبوں نے اس آواز کو سنا. سن کر جن لوگوں نے لبیک کہا, خدا نے اس کے مقدر میں حج عطا فرما دیا. جس نے جتنی بار لبیک کہا خدا نے اس کے مقدر میں اتنی ہی بار حج فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں, تفسیر نعیمی کی عبارت ہے, پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے. سب سے زیادہ جو حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ یمن کی ہوا کرتی ہے. سب سے زیادہ ہر سال جو حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ یمن کی ہوا کرتی. اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دیا تھا تو سب سے پہلے جس نے لبیک کہا تھا وہ یمن کا رہنے والا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سیرہ عطا فرمایا کہ آج بھی سب سے زیادہ تعداد اہل یمن کی ہوا کرتی ہے حجاج کرام میں سے. ملاحظہ کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آواز دیا تھا. خدا نے فرمایا تھا اے ابراہیم آواز دو گے, لوگ دبلی اٹھنیوں پر بھی سوار ہو کر دور دور سے آئیں گے اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا حکم بجا لایا اور آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر آپ نے لوگوں کو آواز دیا. دوسرا کام اپنی مرضی سے آپ نے کیا تھا. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. Our Lord, please send a noble messenger who will recite your verses, who will teach your book and wisdom, who will purify them. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پروردگارا ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیت کی تلاوت کرے, تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو اندر اور باہر سے دنیا اس کی بدل دے, لوگوں کو اندر اور باہر سے چینج کرے, لوگوں کو اندر اور باہر سے صاف کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. رسول یہ جمع ہے, رسول یہ واحد ہے. یعنی حضرت ابراہیم جانتے تھے بہت زیادہ انبیاء کرام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایسا رسول بھیج دے خدا جو تمام نبیوں پہ بھاری ہو جائے اور جو کام تمام انبیاء کرام مل کر نہ کر سکے تنہا وہ رسول کر جائے. وہ اللہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت مسلمان کرتا ہے دنیا کے کسی بھی ذات سے ہم محبت نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آج سے 4 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے, ایک پروفیسر نے مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کیا, تحقیق کیا. 5 سال ریسرچ کیا اس نے اور 5 سال ریسرچ کرنے کے بعد وہ بولتا ہے after 5 years of research we have come to the conclusion that Muslim
Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam. وہ بولتا ہے میں نے 5 سال مسلمانوں کی شدت پسندی پر تحقیق کیا, میں نے 5 سال مسلمانوں کی حالت پر ریسرچ کیا. وہ بولتا ہے after 5 years of research we have come to the conclusion that میں 5 سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمس have a greater love for their Nabi than their religion of Islam. مسلمان اسلام سے بعد میں محبت کرتا ہے, پہلے پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے. یعنی مسلمان سب سے زیادہ اسلام کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے شہنشاہ بقا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور دور دور سے علماء کرام کو اکٹھا کیا ہے. مگر یاد رکھیں جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایسے ہی جلسہ نہیں سجتا ہے. آدمی پانی پیتا ہے, جب آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے پانی پیتا ہے, جب انسان کو بھوک لگ جاتی ہے کھانا کھاتا ہے, جب انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ میڈیسین یوز کرتا ہے, دوا استعمال کرتا ہے. پانی پینے کے بعد بھی اگر اس کی پیاس نہ بجھے مطلب پانی پینا بیکار. کھانا کھانے کے بعد بھی اگر آدمی کی بھوک نہ مٹے تو کھانا کھانا بیکار. دوا کھانے کے بعد بھی بخار نہ اترا, سر کا درد نہ گیا, بیماری سے افاقہ حاصل نہ ہوا, اس کا مطلب ہے کہ دوا کھانا بیکار, میڈیسین یوز کرنا بیکار. جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے, مقصد یہ کہ عوام کے اندر عقیدے کے طور پر جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کو تابوت پہ سجا کر کاندھا دے دیا جائے. جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے عملی طور پر جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کا جنازہ نکال دیا جائے. مطلب یہ کہ عقیدے کی روشنی میں عوام کی اصلاح ہو, عقیدہ کس کا کیسا ہونا چاہیے. ہمارے علماء فرماتے ہیں آدمی کے پاس آج وقت نہیں ہے کہ مدرسے میں آ کر 2-4 منٹ بیٹھے, ضرورت پڑنے پر مدرسہ جاتے ہیں. ضرورت پڑ جاتی ہے جب اپنی بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں نشے کی حالت میں, غصے میں اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی, جھگڑا ہوا, اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو ضرورت پڑتی ہے تو مدرسہ جاتے ہیں. اور سال میں کبھی اگر اچانک ضرورت پڑ گئی تو کب ضرورت پڑتی ہے جب ہمارے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, قرآن خوانی کے لیے مدرسہ جاتے ہیں, اپنے باپ کے لیے دعا کروانے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, قرآن مقدس کی تلاوت سے فائدہ ہوگا, ایک عالم آ کر کے دعا کر دیں گے تمہارے لیے, وہ دعا تمہارے لیے اچھی ہے, وہ اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. مگر تم کو پتا نہیں ہے ایک بیٹا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے اس دعا میں درد ہوتا ہے, اور علماء فرماتے ہیں جس دعا میں درد ہوتا ہے درد کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اسے جلدی قبول فرماتا ہے. ایک بیٹا جب اپنے باپ کے لیے بند کمرے میں روئے گا, گر گرائے گا, گریہ بازاری کرے گا اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. جب ایک باپ, ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, باپ کا جنازہ رکھا ہوا, ہم چلے جاتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے امام صاحب کو اجازت دیتی ہے آپ پڑھائیے. میں پوچھتا ہوں تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, تو نماز پڑھنا جانتا نہیں ہے, وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے, وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, تم کو یہ حق کس نے دے دیا کہ تم آ کر کے امام صاحب کو اجازت دو؟ حق تو اسے بنتا ہے. علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اگر بیٹا اس لائق ہے کہ نماز پڑھا سکے تو بیٹا پڑھائے, ورنہ اگر کسی مجبوری کی تحت وہ نہ پڑھا پائے تب وہ امام کو اجازت دے, تب وہ امام کو اجازت دے. بیٹا اس لائق ہی نہیں ہے, زندگی میں کبھی اس نے غسل کرنے کا ڈھنگ سیکھا نہیں, کبھی وضو بنانے کا طریقہ سیکھا نہیں, کبھی چہرے پر داڑھی رکھنے کی کوشش ہی نہیں کیا, کبھی دین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا. یعنی وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے. پھر اس کو یہ حق کیسے بنتا ہے کہ وہ اجازت دے کسی امام کو؟ امام جو ہوتا ہے پوری بستی کا مالک ہوتا ہے, امام جو ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ہے اگر بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھائے تو امام کو بغیر کسی اجازت کے حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے. کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم آج امام سے فرصت ملے گی تب نہ امام سے جھگڑا کریں گے نماز پڑھنے کے لیے. پہلی بات تو ہم مسجد جاتے ہی نہیں ہیں, اور اگر مسجد جاتے بھی ہیں تو امام کی لنگی کہاں تک ہے, امام کی ٹوپی سٹ رہی ہے کہ نہیں, امام کی ناک کہاں تک لگ رہی ہے, امام کی پیشانی کب جا رہی ہے, امام کا ہاتھ کا پنجہ کب زمین پہ لگ رہا ہے, اس سب پہ ہماری نظر ہوتی ہے. نہیں, ایک عالم دین کی عزت کرنا ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا, ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. مدرسے میں ہم جائیں گے نہیں, ہم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کا شعور کیسے آ جائے گا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان رات بھر نوافل کی نماز پڑھتا ہے اور ایک انسان آ کر کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر نبی کی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے والے سے بہتر یہ آدمی ہے جو نبی کی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے. اور فرماتے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فتح مکہ کے دن، جس دن مکے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اس دن تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اے مصطفیٰ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا، یعنی وہ فتح جس کو خدا فتح مبین کہے، وہ فتح جس کو خدا سب سے بڑی فتح کہے، وہ فتح حاصل ہونے کے بعد بھی اسلام کا پرچم مکے میں لہرایا جا رہا ہے۔ اس مکے کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کونین بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار اللہ رب العزت کے پیارے حبیب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے مصطفیٰ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، پریشان مت ہوئیے، جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق میں آپ کو ویسے ہی پیدا کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور یہ مقام خانہ کعبہ کو کیسے حاصل ہوا؟ نبی کونین نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تھا۔ کیا قباحت تھی؟ کوئی برائی نہیں تھی۔ بیت المقدس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کرایا گیا، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کرایا گیا۔ دونوں کو ایک نبی کا واسطہ حاصل ہے۔ نبی کونین بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ۔ کیسے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے، نبی کونین کی کرم نوازی ہے۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے جب نبی کونین عمرہ کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو خانہ کعبہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا تھا۔ نبی کونین نے بدلا دیا، اے کعبہ تو میری طرف ایک بار جھکا ہے، میں تیری طرف پورے مسلمان کو جھکا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے میری تعظیم کی ہے، اب پوری دنیا کے مسلمان تیری تعظیم کریں گے۔ یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے یہ صلہ ملتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی یہی تھا، نبی کونین کی چاہت ہی یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اتنی محبت تھی مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ جان رحمت جب ہجرت فرما رہے تھے تو بار بار کعبہ کی طرف پلٹ کر مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ زمین مجھے دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر لگتی ہے اور سب سے زیادہ میں اس جگہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں اس جگہ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ یہ نبی کونین کا فرمان ہے۔ مگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پہ فتح حاصل کر لیا، تمام صحابہ خوش ہیں، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ کی لکیریں ہیں، تماموں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ کی لکیریں ہیں، مگر ایک صحابی رسول کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے ابو دردہ آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولیے بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں۔ دے دو اور آگے کا ہے چپل والا سائڈ کر دو۔ دے دیجیے اسے برکاتی دولہ برکاتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا، خطیب ابن خطیب، شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عاشقان رسول،
غلامان رسول، فیضان مخدوم پاک، فیضان مخدوم کچھوچا، خاندان مخدوم کچھوچا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب جلدی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. سبحان، جلدی سے بیٹھ جائیے. تشریف رکھیں آپ لوگ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو درداء، آج تمام کے تمام خوش ہیں، مکے پہ فتح حاصل ہوئی ہے، مکے کی چھت سے اسلام کا پرچم لہرایا گیا ہے، آج تو خوش ہونے کا دن ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں خوش ہونے کا دن ہے، مگر میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ہرایا کس کو ہے؟ ہم نے کس کو ہرایا ہے؟ اس امت کو جو امت قاہرہ تھی، وہ امت جس میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، ہم نے ان کو ہرایا ہے. کیسے وہ لوگ ہار گئے؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان اپنے نبی کا فرمان چھوڑتا ہے، جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کے نقش قدم کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت اسے ذلیل کرتا ہے اور اسے رسوا کرتا ہے. آپ کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو جو عزت آج حاصل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں یہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. اس در اندیشی کی وجہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو، یعنی آپ جو سوچ کر کے رو رہے تھے، آج وہی منظر ہمارے سامنے ہے. ایک ہندو کو ہندو ہونے کا احساس ہے کہ بحیثیت ہندو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک کرسچن کو کرسچن ہونے کے ناطے یہ احساس ہے ہم کرسچن ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سکھ کو سکھ ہونے کے ناطے یہ احساس ہے کہ ہمیں سکھ ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے. آج سے 3 سال پہلے جب پی ایم نریندر سنگھ مودی ممبئی کی سرزمین پر پہنچے تو لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے ٹوپی اور رومال کا انتظام کیا تھا. جب ٹوپی اور رومال پہنانے کی بات ہوئی تھی تو نریندر سنگھ مودی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں ٹوپی نہیں پہنوں گا. یہ کہا تھا کہ یہ ٹوپی پہننا مسلمان کا کام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اس کو احساس ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ ٹوپی پہننا مسلمان کا کام ہے، پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ٹوپیاں صرف علماء پہنیں گے، ٹوپی پہننا صرف ایک عالم کا کام ہے جو 10 سالہ 20 سالہ زندگی کو اپنے مدرسے میں گزارتے ہیں، وہی ٹوپی پہنیں گے، باقی لوگ نہیں پہنیں گے. یعنی اسے احساس ہے کہ ہم ہندو ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک کرسچن کو احساس ہے کہ ہم کرسچن ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر ایک کا احساس ہے، مگر احساس آج مٹ رہا ہے تو مسلمانوں کا احساس مٹ رہا ہے. جبکہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے احساس مرتے نہیں ہیں. مسلمان وہ قوم ہے جب دوسری قوموں کے احساس مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو مسلمان اس احساس کو زندہ کیا کرتے ہیں. یہ قوم مسلم قوم ہے، یہ قوم مسلمانوں کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی علت آپ ملاحظہ کریں. آپ نے دعا فرمائی تھی، دعا میں ایک مقصد تھا، آپ کا ایک مقصد تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ایسے رسول کو بھیج جو تیری کتاب کی جو تیری آیت کی تلاوت کرے، جو تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اخیر میں آپ فرماتے ہیں ویزکیہم، who will purify them، جو لوگوں کو صاف کرے. زمین میں آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دلوں پر نظر ڈالی تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے پہلے دل کی گندگی کو صاف کیا تھا، دلوں کے اندر سے کچرے کو ہٹایا تھا. ایسا ہٹایا مصطفیٰ نے جو انسان رات کے سناٹے میں بیٹھتے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے، نبی کونین کا ایک فرمان کانوں سے گزرا. اب وہ انسان بولتا ہے قافلہ لوٹا نہیں جائے گا جب تک مسلمان زندہ ہے، ہر قافلے کی اب حفاظت کی جائے گی.
नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसा साफ किया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी कौनैन की आमद से पहले लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, लड़कियों को अपने लिए हक इस्तेमाल समझना और किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, मजाक करना, ये आदमी का पेशा बन चुका था, आदमी का मशगला बन चुका था। नबी कौनैन की आमद के बाद जवान लड़की एक जवान लड़के को आवाज देती है, आप मेरी तरफ सेना कर। वो लड़का बोलता है, नहीं मैं सेना नहीं कर सकता। वो लड़की बोलती है, पूछ उस नौजवान लड़के से। वो लड़का एक हसीना जमीला लड़की उसको आवाज दे रही है, वो बढ़ता क्यों नहीं है? वो लड़का जवाब देता है, मुझसे पूछ, न तेरा बाप है यहाँ पे, न तेरी माँ है यहाँ पे, न कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, तू जाता क्यों नहीं है? उस लड़के का जवाब होगा, मेरे बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरा रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कोई करीबी मेरे जानने वाले मुझको जानने वाले नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी से नहीं डरता, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का डर बसाया था। नबी कौनैन ने खुदा का फरमान सुनाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ओ यू हू बिलीवर, fear Allah and stand with the truthful। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। नबी कौनैन ने खुदा का डर बसाया था, नबी कौनैन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर बसाया था। आज हम बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं फिर हमसे नमाजें क्यों छूट रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम डरते हैं फिर झूठ कैसे बोल रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम डरते हैं फिर इतनी सारी ज़िनाएं कैसे हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम डरते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर हम चलने वाले हैं, मुस्तफा के फरमान पे अगर हम चल रहे हैं, तो हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों का खात्मा कब होगा? इन बुराइयों का जनाजा कब निकलेगा? नबी कौनैन ने फरमाया था, मैं अरब को इतना पाक करूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से तन्हा आएगी और खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये नबी कौनैन का फरमान था और हुआ भी ऐसा ही। नबी कौनैन की तबलीग के बाद नबी कौनैन ने ऐसी पाक पढ़ाई, नबी कौनैन ने ऐसा डर बसाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेले आई और खाने काबा का तवाफ करके चली गई, किसी ने कनखियों से भी देखना गवारा नहीं किया। मगर आज हम देखते हैं हमारे मुआशरे में, जब तक हम किसी लड़की के साथ छेड़खानी न करें हमें चैन नहीं मिलता है। जब तक हम किसी लड़की के साथ आंख मिचोली न करें, ये नौजवान लड़के इनको पता नहीं, चौक और चौराहे पे खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों की जुल्फों की तारीफ करना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना, ये हमारा मशगला हो चुका है। खबरदार किसी की खूबसूरती की तारीफ मत कर। अगर किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी है, मुस्तफा की खूबसूरती की तारीफ कर। मुस्तफा की खूबसूरती हजरत अल्लामा शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही, ही रीच्ड द हाईएस्ट प्लेस बाय हिज परफेक्शन। आप फरमाते हैं, मेरा पैगंबर सबसे बड़े बाकमाल के ओहदे पर फाइज है। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, ही रिमूव्ड द डार्कनेस बाय हिज ब्यूटी। आप फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा की खूबसूरती का ये आलम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इदा तकल्लमा कान्नहु रुया, इदा तकल्लमा रुया कन-कदूरी यखरुजु बैन सनाया। आप फरमाते हैं, मेरा पैगंबर when he spoke it seemed like that light was he about from coming is between two from three। आप फरमाते हैं, मेरे पैगंबर जब बात करते थे तो सामने के दो दांतों से ऐसी रोशनी फूटती थी कि कमरा रोशन हो जाता था। ये मेरे पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी है तो किसी की तारीफ मत कर। पैगंबर आदम, रसूल आदम, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की तारीफ कर। अपने मोबाइल में गंदी लड़कियों की तस्वीर रखने के बजाय खाने काबा की तस्वीर रख, गुंबद खजरा की तस्वीर रख। आज हम अपने कान में जब तक गाना न सुने, आज हम सोते नहीं है, हमें नींद नहीं आती है। बाप पूछता है, नींद क्यों नहीं आ रही, सोता क्यों नहीं है? माँ बोलती है, सोता क्यों नहीं है? तो वो लड़का कहता है कि जब तक अपने कान में वो गाना नहीं सुनेगा, ईयरफोन डालकर नहीं सोएगा, तब तक नींद नहीं आती है। यानी जिस तरह इस्लाम गरीब था, नबी कौनैन ने फरमाया था, जिस तरह इस्लाम आज गरीब है, आने वाले सुबह क़यामत से पहले भी इस्लाम गरीब हो जाएगा। यानी कल तक इस्लाम अजनबी था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोग समझते नहीं थे, लोग जानते नहीं थे। चंद घरों में इस्लाम था। नबी कौनैन की तबलीग से इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैला। मगर आज जो मुस्तफा के मानने वाले हैं,
جو مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے رات ہمارا گھر سنیما گھر بن گیا. ہم فیکٹری میں جائیں, فیکٹری میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, وہاں پر ہم سیریل دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. بس میں چلتے ہیں, وہاں پر ہماری بسوں میں فلمیں لگی چل رہی ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر بھی ہم گناہ کما رہے ہیں. ان حالات کے مد نظر ہوتے رکھتے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک موقع ایسا آئے گا جب انسان کو اپنا ایمان بچانا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا جتنا دشوار کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھنا ہو جائے گا. یعنی بس میں رہے تو گناہ کما رہے ہیں, ٹرین میں رہے اس سیٹ پہ آپ بیٹھ رہے ہیں, اس سیٹ پہ ایک سامنے والا لڑکا موبائل میں گانا بجا رہا ہے, وہ گانا سننا حرام ہے, اس کی فلمیں دیکھنا حرام ہے, آدمی وہاں پہ بھی گناہ کما رہا ہے. آٹو میں سفر کر رہے ہیں, اس آٹو میں بھی گانا بج رہا ہے, آدمی وہاں پہ بھی گناہ کر رہا ہے. فلائٹ پہ سفر کر رہے ہیں, جو ایئر ہوسٹس ہیں وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے, اس کی آواز سننا, اس سے باتیں کرنا, اس کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے جو ہمارا استقبال کر رہی ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں کی آوازیں سن رہے ہیں. بس میں رہے تو گناہ, آٹو میں رہے تو گناہ, اگر کہیں نہ رہے گھر میں آتے ہیں رات کے سناٹے میں بیوی سیریل دیکھتی رہتی ہے. اب مرد سوئے گا, اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, رات میں فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے ہم, اچانک آنکھ کھلتی ہے ٹی وی چل رہی ہے, یعنی میرا گھر سنیما گھر بن گیا. ہم باہر رہے تو گناہ کما رہے ہیں, چائے کی دکان پہ پان کی دکان پہ دوسرے کی غیبت کرے, یہ حالت ہو گئی ہماری. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کون ہے یہ سلمان خان, کون ہے یہ شاہ رخ خان, کسی کے خان کے پیچھے مت جا, اگر جانا ہے خان کے پیچھے بھاگنا ہے تو بریلی کے احمد رضا خان کے پیچھے بھاگ. ہم آج جانتے نہیں ہیں سلمان خان اپنے ہاتھ میں کڑا پان کے گھوم رہا ہے, یہ نوجوان بھی اپنے ہاتھ میں کڑا پان کر گھومتے ہیں. جب یہ دیکھا کہ دھونی اگر اپنے سر پر لال ٹوپی پہن کے گھوم رہا ہے, یہ بھی لال ٹوپی پہن کر گھومتے ہیں. ان کو پتا نہیں ہے یہ تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے, یہ تمہارا ہیرو نہیں ہے. ہمارا ہیرو یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ سلمان خان نہ شاہ رخ خان نہ مہندر سنگھ دھونی, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام بھی اسٹیج پہ لینا مکروہ ہے, حرام ہے. یہ سلمان خان جس کو تم مسلمان سمجھتا ہے, سن اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے. وہ یہ بولتا ہے میرا پورا گھر ہندوستان ہے, میرا باپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے, میری ماں گنیش کی پوجا کرتی ہے, میرا بھائی ہندو لڑکی سے شادی کیا ہے, میری بہن ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے. یہ سلمان خان کا اسٹیٹمنٹ ہے. جس طرح ہندوستان میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, اس طرح کیا کرتا وہ یہ بولتا ہے میرا پورا گھر ہندوستان ہے, میرا باپ مسلمان ہے, میری ماں ہندو ہے. اب سوچو اگر وہ بولتا ہے کہ میرا باپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے, میری ماں گنیش کی پوجا کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا دھرم الگ الگ ہے. ان میں سے ایک مسلمان اگر ظاہری طور پر مان بھی لیا جائے, دوسری کافرہ ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے سنو. خدا فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. اگر کوئی مشرکہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح نہ ہوگا. اگر کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, جب تک دونوں کا دھرم ایک نہیں ہوگا اس سے نکاح نہ ہوگا. اب جب نکاح نہیں ہوا ہے, اس کا باپ اگر مسلمان ہے ظاہری طور پر, ماں اگر غیر مسلمہ ہے, تو سمجھ میں آتا ہے نکاح نہیں ہوا ہے. اور جب بغیر نکاح کے بچہ ہوتا ہے اسے حرامی جانتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اس بنیاد پر اس کے پیچھے بھاگتا ہے, دیکھتا ہے اس کی فلمیں نکلتی ہیں, ہندو لڑکے سے زیادہ غیر مسلم سے زیادہ مسلمان لڑکے بھیڑ لگاتے ہیں, اس کے گانے اس کو زیادہ تر مسلمان کے بچے فالو کر رہے ہیں. خبردار خبردار, یہ تیرے لیے ہیرو نہیں ہے, یہ تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تیرے لیے تو خدا نے وہ آئیڈیل دیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. خدا فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نو ڈاؤٹ دیر از a great example for all in the character of our Prophet Muhammad, peace be upon him. مصطفیٰ جان رحمت سے بہتر آئیڈیل ہمارا کوئی نہیں ہے. He has been sent for every man as a model which
is necessary to attain self-realization. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیرو ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم جب تک ان سیاسی لوگوں کے پیچھے، ان فلمی انڈسٹریز کے لوگوں کے پیچھے جب تک ہم بھاگتے رہیں گے، ہم ایسے ہی بھاگتے رہیں گے. اس لیے ان کے پیچھے مت بھاگ. اگر بھاگنا ہے مصطفیٰ کے پیچھے بھاگ. جو مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں، زمانہ ان کے پیچھے بھاگ. اللہ رب العزت ہم تماموں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. Wealth is lost, something is lost. If health is lost, something is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If character is lost, everything is lost. Why? Because character is the crown of man's life. اگر آپ نے دولت کھوئی تو سمجھیں کہ کچھ نہیں کھویا. آپ سے آپ کی صحت چلی گئی، ہیلتھ از ویلتھ، تو سمجھے تھوڑا بہت کچھ کھویا. لیکن اگر آپ سے آپ کا حسن کردار چلا گیا تو سمجھیں کہ ایوری تھنگ از لاسٹ. آپ نے سب کچھ کھو دیا، آپ کنگال ہو گئے. نو ڈاؤٹ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی کے حسن کا معیار بیچ کر، اپنی زندگی کے حسن کا معیار بیچ کر دنیا رئیس ہو گئی کردار بیچ کر. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے احساس کو چوٹ پہنچے. جس طرح علماء آپ کی دردشا دیکھ کر راتوں میں سوتے نہیں ہیں، آپ کے احساس اس قدر آج زخمی ہو جائیں کہ آپ کی آنکھوں سے بھی نیند ہو جائے. آپ کا احساس زخمی ہو، اس لیے کہ میرا ماننا ہے احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت. احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت. محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. مائک کیا ہو گیا؟ آواز دو نا یار. محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ صرف نعرے باز خطاب نہیں آپ سننا جانتے ہیں، بلکہ جس سے کردار کی تعمیر ہو، کریکٹر درست ہو، ویسی تقریر بھی آپ نے سماعت کی ہے. بس میں یہ دو مصرے اگر اجازت ہو تو پڑھ دو. بولیے اجازت ہے؟ اجازت ہے. بڑے اچھے اشارے کیے ہیں علامہ نے، مفتی صاحب نے، ثقافی صاحب نے. بس